وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان ارضعیہ، کہ موسیٰ پیدا ہوا ہے، تم دودھ پلاتی رہو۔ یہاں نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نومولود بچہ، جو ابھی نیا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے لیے سب سے مفید غذا اس کی ماں کا دودھ ہے، سب سے فائدہ مند غذا اس کی ماں کا دودھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان ارضعیہ، کہ تم دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تمہیں خوف معلوم ہو تو ایسی صورت میں تم ایک کام کرنا کہ تمہارے بچے کو سمندر میں پھینک دینا، وَلَا تَخَافِي، اور تم ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور تم غمگین نہ ہونا۔ اللہ رب العالمین تسلی دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے کہ موسیٰ کی امی، تم تو جنم دی ہو اس کو، تو ایسی صورت میں تم ماں بنی اور اس وجہ سے تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر یہ کہ میں اس کا رب ہوں، تم سے بھی زیادہ میں محبت کرتا ہوں اور میں اس کو زندہ رکھنے پر قادر ہوں، اور ایسی صورت میں تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، میں اس کو بچا لوں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک طرف اس کو دلاسا دیا اور دوسری طرف خوشخبری دی، کہا وَإِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یقیناً تمہاری ہی طرف دوبارہ سے لوٹا کر کے لاؤں گا، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میں اس کو رسولوں میں سے بناؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات اللہ رب العالمین نے ڈال دی۔ مفسرین کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے ایک تابوت بنایا، ایک صندوق بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو گھر ہوتا تھا وہ ساحل سمندر کے اندر ہوتا تھا۔ جیسے ہی کوئی سپاہی آتے تھے کہ وہ بچے کو تلاش کرنے کے لیے یا خیر خبر لینے کے لیے کہ کہیں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا ہے، تو موسیٰ کی ماں وہ صندوق میں ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ایک رسی باندھ کر کے اپنے گھر کے کسی جگہ پر وہ باندھ دیتی تھی اور سمندر میں رکھ دیتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کارندے آئے، ان کے آنے سے پہلے اس کی ماں نے کیا کیا کہ وہ سمندر میں جس طریقے سے پہلے بھی ڈالا کرتی تھی اسی طریقے سے ڈال دی، لیکن آج انہوں نے بھول گیا تھا کہ رسی کو کہیں باندھنا ہے، اور پھر ہوا یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام آگے جانے لگے۔ ادھر کارندے جیسے ہی گھر سے نکلے انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا، وہ بچہ تو نہیں ہے، اس کو یاد آیا کہ میں نے تو اس کو باندھنا ہی بھول گیا تھا۔ پھر وہ اپنی بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے جس کا نام مریم تھا، یہ الگ مریم ہے، یہ مریم ایک دوسرے مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ایک مریم، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ دوسری مریم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے مریم کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جاؤ تم دیکھو، اور اس طریقے سے تم دیکھتے رہنا کہ لوگ شعور نہ رکھے، لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہو۔ لہذا یہ پیچھے پیچھے چلی اور بڑے ہی اچھے انداز میں اس نے اپنا کام نبھایا۔ یہاں اس بات سے ہم غور کر سکتے ہیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کیا ذمہ داری نبھا رہی ہے، اور اس میں سبق ہے ایک بہن کے لیے، اگر بڑی بہن ہے تو چھوٹے بھائی کے لیے وہ اس طرح کے کو کردار نبھائے کہ ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے، خصوصی طور پر جب اس کا جو ہے سہارا نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہاں یہ سبق ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات اس میں یہ نقطہ یہاں نکالا گیا ہے کہ ہر مرد کے، جس طریقے سے عام طور پر یہ بولتے ہیں لوگ کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہاں اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی ننھے منھے سے بچے ہیں اور سمندر میں وہ صندوق میں پڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے جا رہے ہیں، اور ان کی بہن ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے اور اس طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ صندوق جا کر کے فرعون کے یہاں جو گھاٹ ہوتا تھا وہاں پر پہنچا،
اور اتفاق سے اس وقت فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں وہیں پر موجود تھے۔ دیکھا کہ وہ ایک صندوق آ رہا ہے، اپنے کارندوں کو، اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ کیا ہے۔ فوراً سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک چمکتا ہوا بچہ ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہی میرا دشمن ہے۔ تو آسیہ جو کہ بڑی رحم دل کی اور بڑی اچھی صفت کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو جنتی بنایا تھا۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں، اس کا ایک کام کرتے ہیں۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، قریب ہے کہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا۔ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قریب ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے یا یہ کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کو حقیقت حال معلوم نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے جو تدبیر کری تھی اس تدبیر کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا، مگر لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نقطہ بھی آپ لے کر کے جائیں۔ نقطہ یہ ہے کہ فرعون ایسا ظالم و جابر بادشاہ ہے کہ وہ دن رات لوگوں کو قتل کرتا ہے اور بے دریغ ظلم و ستم سے کام لے رہا ہے۔ اس کے دل میں رحم نہیں ہے بلکہ وہ خدا بنا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد بھی دیکھیں کہ اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتا ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ بیوی سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کو معلوم تھا اور ان کو شبہ اس بات کی بھی تھی کہ کہیں یہی میرا دشمن تو نہیں، اس کو قتل کر دو، مگر بیوی نے کہا تو ایسی صورت میں وہ مان گیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اس میں سبق ہے اور عبرت ہے کہ وقت کا بادشاہ، وقت کا جو ہے اپنے آپ کو کہنے والا خدا اور وقت کا جابر و ظالم جو ہے حکمراں، یہ اتنا بڑا جو ہے ظلم و ستم اس کے لوگ جھیل رہے ہیں، لیکن اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ تو وہ مارنے والے، پیٹنے والے اور اس طریقے سے جانوروں جیسا سلوک کرنے والے اور پھر سمجھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینے والے، ایسے لوگوں کے لیے یہاں پہ سبق رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے ہی فرعون نے مان لیا تو سب سے پہلا اس کے لیے کیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہی بات آئی کہ اس کو کھلا پلا کر کے زندہ رکھا جائے۔ ننھا منا سا بچہ ہے، ابھی کچھ ہی دنوں کی وہ بچہ ہے، زیادہ دن کا بھی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے دودھ کی جگاڑ لگایا جائے۔ اور اس طریقے سے کئی عورتیں آئیں مگر کسی کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا۔ ادھر مریم جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ دیکھ رہی تھی سارے منظر کو، پھر اس نے وہ کہہ اٹھا کہ میں ایسے ایک عورت کو جانتی ہوں کہ اگر اس کے یہاں لے کر جایا جائے تو اس صورت میں اس کی دودھ پی لے گی۔ تو لوگوں نے پھر اس کی بات کو سنا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی امی کے یہاں لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا ایک طرف کہ میں موسیٰ کی حفاظت کروں گا، اللہ رب العالمین نے حفاظت کیا، دوسری طرف کہ میں تمہارے پاس لوٹا کر کے لاؤں گا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے مکمل کیا، میں تمہارے بچے کو زندہ رکھوں گا اور رسول بناؤں گا، اس کو بھی پورا کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین کی تدبیر کے سامنے کسی انسان کی تدبیر نہیں چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ جس دشمن کو فرعون تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، وہی دشمن اللہ رب العالمین نے اس قدر ذریعہ بنا دیا کہ اس کو بیٹا بنا لیا اور اس کے گھر میں وہ پلا بڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی امی کے یہاں جاتے ہیں، جیسے ہی وہ دودھ پلاتی ہیں فوراً سے دودھ پیتے ہیں۔ فرعون کے لوگوں نے کہا کہ تم شاہی دربار میں چلے جاؤ، وہیں پہ تمہیں رہنے کی جو ہے جگہ دی جائے گی اور ایسی صورت میں تم اس بچے کی کفالت کرنا، تم اس بچے کو دودھ پلانا۔ کہنے لگی کہ نہیں، میرے اور بھی ذمہ داریاں ہیں، میرے شوہر ہیں اور میرے دیگر بچے ہیں اور ان کی جو ہے ذمہ داری مجھے نبھانی پڑتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن ہاتھ اگر آپ لوگ کہیں گے تو ایسی صورت میں اس بچے کو دودھ پلاتی رہوں گی۔ ان لوگوں نے دے دیا اس کو۔ اللہ رب العالمین نے جو بچہ گیا تھا پھر واپس آ گیا اور یہ دودھ پلاتی رہی۔
اور پھر جب دودھ پلانے کی عمر ختم ہو گئی تو اسی صورت میں فرعون کے یہاں وہ پہنچ گئے، اور ممکن ہے کہ وہ آتے جاتے رہے ہوں گے اپنے گھر، چونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں ایک رضائی ماں بھی ہو گئی، دودھ پلانے والی ماں بھی ہو گئی لوگوں کی نظروں میں، لیکن حقیقت یہی تھا کہ وہی اس کی امی تھی۔ اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تدبیر کیا کہ سارے لوگ دنگ رہ گئے، اور انشاءاللہ العزیز مزید باتیں جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان نصیحتوں اور ان عبرتوں اور ان قصوں سے جو کچھ ہمارے لیے اسباق اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، ان اسباق کو ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ عشاء کے درس میں آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی امی کے یہاں اللہ رب العالمین نے لوٹا دیا، اور ایسا لوٹایا کہ صحیح سلامت تو لوٹے ہی لوٹے، لیکن فرعون بھی اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگا، اور موسیٰ کی امی اپنے ہی بچے کو دودھ پلا کر کے وہ اس کے لیے معاوضہ پانے لگی۔ فرعون کے دربار سے ان کا راشن پانی اور بہت طریقے سے تحفے تحائف بھی آنے لگے۔ اس طریقے سے اللہ نے لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دن بدن بڑھتے گئے، فرعون کے دربار میں ہیں، فرعون کے ساتھ بیٹے کی حیثیت سے ہیں، اور اسی ناز و نعمت سے وہ پل رہے ہیں۔ جب جوانی کی عمر آئی تو اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کو بیان کیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایسی صورت میں ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا۔ حکمت و دانائی اور عقل مندی سے اللہ رب العالمین نے نوازا، علم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہوا ایک مرتبہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک ایسے وقت میں کہ لوگ اس میں غفلت میں تھے، یعنی خیل اللہ کے وقت میں، دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، لوگ اس وقت عام طور پر اپنی اپنی دکانوں کو بند کر کے آرام کرتے تھے۔ کھانے کے بعد، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہے تھے، تو بازار میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن وہیں پہ دو آدمی لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا آدمی قبطی قبیلے کا تھا، یعنی فرعون کا جو قبیلہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس قبطی کو ایک فائٹ لگا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کو قتل کرنے کی غرض سے یہ فائٹ نہیں مارے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں قتل خطا، ارادہ نہیں تھا مارنے کا، مگر مارے تو سیدھے وہ مر گیا۔ جیسے ہی اس کا قتل ہوا تو ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ کہاد من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ بہت برا عمل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا دشمن ہے اور گمراہ بھی ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے آپ پر گناہ کیا ہے، فاغفر لی، لہذا تو مجھے معاف فرما۔ فغفر له، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ رب العالمین خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی مل گئی۔ لہذا اس میں یہ نقطہ معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کے اندر غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں، کبھی بھی غلطی ہو جائے تو ایسی صورت میں توبہ کرنا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ غلطی کرنا ایک گناہ تو ہے ہی،
لیکن غلطی کے بعد اگر آدمی توبہ نہیں کرتا ہے تو یہ بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ غلطی کرنے کے بعد اگر توبہ نہیں کرتا ہے آدمی تو غلطی کرنے کی جو گناہ ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی توبہ نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے یہاں معافی نہیں مانگا۔ لہذا یہ ایک چیز جو ہے ہماری زندگی میں اس بات کا خیال رہے کہ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی چھوٹی سی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، تو ایسی صورت میں ہم ضرور اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ قتل تو ہو گیا، مرڈر کس نے کیا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے، اور قبطی کا اس آدمی جس کی مدد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اس کو معلوم ہے۔ بازار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے لوگ تفتیش میں لگ گئے کہ کس نے یہ مرڈر کیا ہے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار کی طرف نکلتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بازار میں پھر وہی شخص جس کی کل مدد کی تھی وہی شخص پھر دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے، اور آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی اس سے اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ کی، پھر دیکھا کہ وہی آدمی لڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی گمراہ آدمی ہو، تم ہی برے آدمی ہو، اور تم ہی لڑتے رہتے ہو لوگوں سے۔ اور یہ کہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام دونوں کو چھڑانے کے لیے، دونوں کو اس لڑائی سے دور کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھنا تھا وہ کہنے لگا اے موسیٰ، وہ تو ڈر گیا کہ آج ہو سکتا ہے کہ میرے ہی اوپر فائر چلا دے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو طاقت تھی اس کا مشاہدہ وہ کر رکھا تھا۔ لہذا اس نے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تم کل جیسے اس شخص کا مرڈر کیا تھا آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جس طریقے سے کل تو نے ایک نفس کو قتل کیا تھا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تم تو چاہتے ہی ہو کہ زمین میں فساد پھیلاؤ۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے ہو کہ اصلاح کا کام کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، ڈر کے مارے اس طرح کی باتیں کہی۔ اب یہ بات جب کہی تو اس کے خلاف جو قبطی شخص تھا وہ اس نے سن لیا، اور اسی نے پھر پھیلا دیا کہ موسیٰ نے کل کا جو قتل تھا وہ موسیٰ نے کیا ہے، اور اس طریقے سے بات پھیل گئی، اور پھر فرعون کے دربار میں بھی بات پہنچی۔ بڑے بڑے جو معززین لوگ ہوتے ہیں، مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، سارے نے مشورہ کیا کہ قتل کے بدلے میں قتل۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں موسیٰ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی یہ بات سن رہا تھا، وہ دوڑتے ہوئے آیا، اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور ایک آدمی شہر کے جو ہے کنارے سے دوڑتے ہوئے آیا، یعنی شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہوئے آیا، اور بہت تیزی سے آیا۔ قال یا موسیٰ، اور کہا اے موسیٰ، ان البلاء یأتمرون بک، کہ معززین لوگ، سردار لوگ تمہارے تعلق سے یہ فیصلہ کیے ہیں لیقتلوک، تاکہ وہ تمہیں قتل کر دے۔ تمہارے تعلق سے مشورہ ہو گیا ہے کہ تمہیں قتل کر دے، اور وہ اتنا تیزی سے آیا اور شارٹ کٹ راستے سے آیا کہ کہیں فرعون کے لوگ ہم سے پہلے وہ لوگ پہنچ کر کے موسیٰ کو گرفتار نہ کر لے۔ وہ تیزی سے آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، تمہارے تعلق سے اس طرح کا معاملہ ہے، اس طریقے سے فیصلہ لیا گیا ہے، فخرج انی لک من الناصحین، لہذا تم اپنے گاؤں چھوڑ کر کے نکل جاؤ، میں تمہارا ناصح۔ یہاں نقطہ یہ دیکھیں، پہلا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ مصلح لوگ جو ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مدد کرنی چاہیے آدمی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصلح انسان تھے، ان کی مدد ہونی چاہیے۔ اور آج دیکھیں کہ جو لوگ مصلح لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو یہ تعلق سے کیسی کیسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ خیر خواہی انہوں نے کی، اور اللہ رب العالمین نے اس شخص کا ذکر کیا
یہاں اس سے دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے اہم یہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اہم یہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اللہ نے اس کا نام تو نہیں لیا لیکن اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اہم یہ چیز ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کردار کیسا ہے، یہ چیز۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب نجینی من القوم الظالمین، کہ میرے پروردگار ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے چلتے رہے 8 دن کا سفر طے کرنے کے بعد مدین پہنچے۔ مدین شہر میں آ گئے، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے مویشی کو ایک بوڑی میں ایک کنویں میں پانی پلا رہے ہیں، جبکہ وہاں دیکھا کہ 2 ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنی مویشی کو وہاں آنے سے روک رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرورت محسوس کی کہ ان لوگوں سے بات کیا جائے کہ کیا معاملہ ہے کہ وہ اپنے بکریوں کو اور اپنے مویشیوں کو وہاں پانی پلانا چاہیے جو کہ سب کو ہی پلا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ پلانے سے ان بکریوں کو اور ان مویشیوں کو دور رکھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اجنبی انسان ہیں، دیکھیے یہاں پہ ایک اجنبی اگر عورت ہو اور ضروری ہو اس سے بات کرنے کا، تو یہاں پہ ایسے لوگوں کے لیے پھر سمجھیے کہ ایک نسخہ ہے کہ کیسا بات کیا جائے اور کتنا شارٹ کٹ بات کیا جائے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا ایسا ہے تو کہا قال ما خطبکما، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کو کیوں اس طریقے سے روک رہی ہو، بس اتنا پوچھا۔ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، اور ان کی طرف سے یہ جواب تھا، کہنے لگی کہ ہم جب تک چرواہے اپنے مویشی کو پانی پلا کر کے نہیں نکلیں گے تب تک ہم لوگ اپنے مویشی کو نہیں پلائیں گے، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ابو بوڑھے ہو گئے ہیں، بکریاں چرانے کے لیے نہیں آ سکتے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت اجنبی خاتون سے بھی بات کی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ ادب کے دائرے میں رہ کر کے بات کریں گے۔ وہ بھی بات کر سکتی ہے مگر یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کیا جا سکتا ہے، اس میں لچک پچک نہ ہو، اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو، جتنی ضرورت اتنی ہی بات کی جا سکتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ایک خاتون اگر گھر میں اس کے لیے کوئی کمانے والا مرد نہ ہو تو ایسی صورت میں جاب کر سکتی ہیں۔ ادب کے دائرے میں پردے میں رہ کر شریعت اسلامیہ کا پورا خیال کر کے اگر ان کے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے تو عورت کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ جاب کر سکتی ہیں، مگر وہ شریعت اسلامیہ کے حدود میں رہ کر۔ جی اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی بات کہی، بس پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے۔ جب انہوں نے جان لیا تو اسی صورت میں وہ آئے، ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلا دیا اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پاس میں ایک جھاڑ تھا، اس کے نیچے چلے گئے اور اللہ رب العالمین سے ایک دعا کی۔ یہ بہت بہترین دعا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ فَسَقَى لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو پانی پلا دیا۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، اور پھر سائے کی طرف آئے، جھاڑ کا جو سایہ ہوتا ہے اس کی طرف آئے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے پروردگار جو کچھ مجھے بھلائی میں سے تو عطا کر دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ تو بھلائی میں سے مجھے عطا کر دے اسی کا میں محتاج ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس چیز کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں کھانا چاہیے، بلکہ یہ کہا کہ بھلائی میں سے تو جو کچھ عطا کر دے اسی کا محتاج ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بھی قبول کیا، اور اس دعا کو قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک ایسا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا
کہ ان کو نوکری بھی مل گئی، ان کو چھوکری بھی مل گئی، ان کو گھر بھی مل گیا، ان کو کھانے پینے کا بندوبست بھی مل گیا، یہ چار فائدے بھی مل گئے، اور پانچواں فائدہ آخر میں نبوت بھی مل گئی۔ دعا ایسی تھی، جامع دعا۔ آج ایک چیز میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو دعا دی جاتی ہے جامع دعا تو ان کو پسند نہیں آتی، حضرت یہ بھی چیز کے لیے دعا کیجیے۔ جامع دعا کے اندر سارے معنی داخل ہوتے ہیں اور آدمی کو جامع دعا ہی کرنا چاہیے۔ اور جامع دعا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ آدمی کو چھوٹا لگتا ہوگا، سن کے سمجھے کہ ایک بہت چھوٹا جملہ لگ رہا ہوگا کہ کوئی دعا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا دعا ہے اور اتنا اس کے اندر جو ہے جامعیت ہے کہ آپ کے زندگی میں جو کچھ خیر چاہیے وہ ساری چیزوں کی دعا دے دی گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العالمین بہترین بدلا دے، آپ کے جسم میں بدلا دے، آپ کے گھر میں بدلا دے، آپ کے اولاد میں بدلا دے، آپ کے مال میں بدلا دے، ساری چیزیں آ گئی اس میں۔ اب اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اللہ آپ کو دے دے گا۔ تو یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، جزاک اللہ خیرہ، اللہم آتی من آتامانی وسق من سقانی، یہ چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں یہ یقیناً بہت بڑی دعائیں ہیں۔ خیر، تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنی بات کہی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ رب العالمین نے چار بلکہ 5 چیزیں عطا کر دی۔ ان کو نوکری بھی دے دی، 10 سال تک وہ نوکری کرتے رہے، اسی طریقے سے چھوکری بھی دے دی، ان کو بیوی کی شکل میں صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا، اور تیسری چیز ان کو کھانے کا انتظام بھی ہو گیا، اور ان کو گھر بھی رہنے کے لیے مل گیا۔ آدمی کو یہی تو چیز چاہیے نا، رہنے کے لیے گھر، ایک بیوی، اور اس طریقے سے نوکری مل گیا، کافی ہو گئی اس کی زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری چیز دے دے گی، اور اوپر سے وہ اس سے بھی بڑی نعمت دے دی گئی، نبوت دے دیا گیا ہے، رسالت سے سرفراز کر دیا گیا، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں پر ایک جو واقعہ اس خاتون کے تعلق سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے تعلق سے ایک چیز بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یہ دونوں بہن چلی گئیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں تھیں، نبی کی بیٹیاں تھیں وہ، شعیب علیہ السلام کی۔ انہوں نے معذرہ پوچھا، آج تم لوگ کیسے جلدی آ گئے؟ معمول کے مطابق انہوں نے نہیں آیا بلکہ جلدی ہی آ گئے۔ کہا کہ ایسا ایک خیرخواہ شخص ملا تھا، ہمارے بکریوں کو انہوں نے پانی پلا دیا اور ہم لوگ چلے آئے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ ان کو بلا کے لے کے آؤ، تاکہ میں اس کا عذر دوں، اس نے جو نیکی کی ہے ہمارے ساتھ، اچھا اور بھلائی کی ہے، تو اس کا میں بدلہ دوں۔ اس میں سے ایک بیٹی کو انہوں نے بھیجا، وہ بیٹی آتی ہے حیا دار ہو کر کے، بلکہ حیا کا لباس پہن کر کے وہ آتی ہے۔ اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے نوٹ کر دیا ہے، جو رہتی دنیا تک، قیامت تک باقی رہنے والی ہے، کہ وہ جو خاتون تھی، وہ جو صفورہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی، بڑے حیا کے ساتھ چلتے ہوئے وہ آ رہی تھی۔ تو ایک خاتون کے اندر حیا کی صفت کوٹ کر کے بھرا رہنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ملا، حیا کا فائدہ اور اس کا نتیجہ یہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے وقت کے سب سے بڑے نبی، وقت کے سب سے بڑے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ان کا فکس کر دیا گیا، نکاح ہو گیا۔ تو حیا کا فائدہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ حیا کا فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے سے کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہی کو بہتر معلوم ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے، نہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا تھا کہ کیا چیز ہے اور نہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اور بھی مزید باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ نے بھیجا ان کو فرعون کی طرف، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں قریب وہ باتیں چلی ہیں۔ میں اب 2 باتیں کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے سورہ عنکبوت کی 2 بات۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر مومنوں کو کیا کہا ہے، ایک طریقے سے ڈرایا بھی ہے اور اسی طریقے سے امید بھی دلائی ہے۔ کیا ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر کے رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟
کیا یہ لوگوں نے خیال کر کے رکھا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے کے جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کو آزمایا گیا اور ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہاں پر ڈرایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہنا چاہا ہے کہ ہم ہر ایک کو آزمائیں گے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، کبھی اچھائی دے کر کے اور کبھی برائی دے کر کے۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ دلاسا بھی دیا، کہا کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دعوی ایمان میں کون سچا ہے اور دعوی ایمان میں کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین صرف پرکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پر انسان کو دلاسا دیا گیا۔ اور آخری آیت کے تعلق سے جو سورہ عنکبوت کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مکڑی، مکڑی کے بارے میں کیسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 پر 1، اور یہ آخری بات ہے ہماری۔ اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بناتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، ان لوگوں کی مثال کہا کہ کمثل العنکبوت، وہ مکڑیوں کے جالے کی مثال ہے، مکڑیوں کی جالے کی مثال ہے۔ اتخذت بیتا، کہ وہ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور دنیا کا سب سے کمزور گھر عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر کہا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے یہ چیز ہم جانیں گے۔ اور کن لوگوں کی تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنائے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ وہ مکڑی کے جال کی طرح ہے۔ پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ مکڑی کے جال جو ہوتے ہیں، مکڑی ہی بولتے ہیں نا آپ لوگ، تو مکڑی کے جو جالا ہوتے ہیں وہ کسی مصیبت سے بچانے والا گھر نہیں ہوتا، جبکہ آدمی کا گھر ہوتا ہے تو دھوپ سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو بھگا رہا ہے یا کچھ مطلب اس طرح کی سچویشن آ گیا، آپ گھر میں گھس گئے، دروازے لگا لیے، تو اس طریقے کی پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ جبکہ مکڑیوں کا جالا نہ دھوپ سے بچاتا ہے، نہ پانی سے بچاتا ہے، نہ اپنے دشمن سے بچاتا ہے، کسی چیز سے نہیں بچاتا۔ تو یہ اس اعتبار سے سب سے کمزور گھر ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زید پٹیل، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک مشہور و معروف اسکالر ہیں، وہ برادرز میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک نقطہ اس تعلق سے بیان کیا تھا جو میں کئی سال پہلے میں نے سنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، وہ سائنس سے اس بات کو جو ہے سمجھے کہ انہوں نے بیان کیا تھا، تو کیا تھا وہ کہ مکڑی کے جو مکڑی ہوتی ہے اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ بچوں کو جنتی ہے، اپنے بچوں کو جیسے ہی جنتی ہے، پھر وہ بھوکی پیاسی کئی دنوں سے رہتی ہیں، بچے کو جیسے ہی جنم دیا پھر وہ اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کرتی ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے کمزور گھر ہے جہاں پہ ماں اپنے بچوں کو کھانا شروع کرے، جہاں امن و سکون نہ ہو۔ بچے کی ماں سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، چاہے وہ انسان میں سے ہو، یا دنیا کی کسی بھی مخلوق میں سے ہو۔ لیکن مکڑی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کئی دنوں سے بھوکے رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ اپنے بچوں کو جنتی ہے اپنے بچوں ہی کو کھانے کے لیے بھاگتی ہے۔ اب وہ بچے اگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو بچ گئے، اور نہیں تو پھر وہ اسی کے ماں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے کمزور گھر ہوا اس اعتبار سے بھی۔ اچھا، اور اس طریقے سے بھی کئی اعتبار سے یہ کمزور گھر ہے، کیونکہ یہ کمزور گھر کسی لائق نہیں ہے۔ وہ ایسا گھر ہے کہ ایک نادانی کی بھی بات ہے کہ مکڑی گھر کہاں بناتی ہے؟ آپ دیکھیں، چھت کے نیچے، جھاڑ کے نیچے۔ تو چھت تو اس کے لیے سب سے بہترین چھت ہے، تو اس کو وہاں چھت کے یہاں گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کے اندر پھر اس کو ایسا گھر جو کسی کام کا نہ ہو، ایسا گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ اور جب بھی اس کے اندر کوئی اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا کوئی انسان ہی آپ دیکھیں کہ انگلی میں اس طریقے سے آپ مارنا چاہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کسی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے،
اگر وہ جھاڑ وغیرہ میں ہو تو وہاں سے وہ نکل کر کے وہ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ اس کا گھر بھی اس کو نہیں بچا پاتا ہے، اتنا کمزور گھر ہے، ہر اعتبار سے کمزور گھر ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتے ہیں تو ایسے صورت میں وہ کسی بھی جو ہے نہ عقل مندی کے وہ کام کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ ان کا جو ہے اس کو جو ہے کسی مصیبت سے اس کا وہ شرک بچا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سمجھانے کی کوشش کی ہے میرے بھائیوں۔ یقیناً ایسے لوگوں کی عقل بھی ماری گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، تو اس میں بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ یقیناً ہمیں جو دولت ملی ہے ایمان کی، واقعی بہت بڑی دولت ہے، اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے، اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین۔